بارے میں بہتر جانتا ہے بجائے اس کے کہ ریالٹی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے یا جاننے کی کوشش کرے. وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس حد تک میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں, میرے اندر اچھائیاں کتنی ہیں, میرے اندر برائیاں کتنی ہیں. تو اب اس معنی میں ہمارا بھائی ہوں یا میں ہوں تو میں کسی چیز کو اس کا حقدار نہیں ہوں, اور میں لوگوں کے سامنے اقرار کروں کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں, کیونکہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, تم لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے. ہو سکتا ہے تمہارے لوگوں کے سامنے میں بڑا پاکیزہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کتنی غلاظت کے اندر ہوں. تو اس مقام پر اپنے آپ کو گرانا ہر حال میں ضروری ہے. جی 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 بالکل جی جی عاجزی ہے. بالکل میں نے وہ ایکسپلینیشن دی تھی کہ اگر آپ سارا دن کمانے کے چکر میں ہیں تو آپ کمائیں. باب امام سارا دن محنت کر رہے ہیں, پورا اپنے آپ کو صبح دوپہر شام دین میں ڈالا, تو یہ ان کی ریس ہی ہے نا کہ ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عطا بھی ہو جاتا ہے, بے شک بے شک کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھل جاتا ہے. میں نے تو یہ بات مکمل کی تھی. جزاک اللہ. تو یہ میرے رب کا ہی کمال ہے نا کہ جو منشا رکھے گا اسے ہر چیز ملے گی. عدل ہے, یہ عدل ہے, بے شک یہ عین عدل ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے نا کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا میں اس کو ہر حال میں ہدایت کروں گا. شرط ہے نا, جی جی جو بھی شرط کو پورا کرے گا خدا پر لازم ہے کہ پھر اس کے لیے ہدایت کا انتظام کرے. وہ میں ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے بیان نہ کر پایا ہوں کہ لگا بات ہے, لیکن میرا مقصد بھی یہی تھا کہ نہیں جو آپ صحیح کی تھی بات, آپ اسی وقت کہا, آپ نے صحیح بات کر رہے ہیں. تو وہ میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہو, پھر میں نے اس لیے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز مجھے ہی پتہ, اصلاح بھی ہو سکتی ہے, میں وہ بھی کر لوں گا. تھینک یو. نہیں ماشاء اللہ آپ نے اچھی بات کی تھی, اور سب تقریباً سارے کے سارے اس بات پر آپ کے ساتھ متفق ہیں. جی باب ایمان سر, میں ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ بات کروں. جی بسم اللہ. باب ایمان سر, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, کن فیکون, سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کریٹس انسٹنٹلی وداؤٹ پری ایگزسٹنگ میٹر. اردو میں جی بالکل, قاضی صاحب بتا دیں. اللہ لا شے سے شے کو خلق کرتا ہے. سب سے بے شک. اب یہ ایک ایسی آیت ہے جس پہ آیت نمبر قرآن سورہ بقرہ 117 and 36 کی 82. 117. اچھا جی, تو اب اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے عام لوگ کہ لاش ایسے, جس طرح کہ آپ سنتے بھی ہوں گے کافی لوگ کرتے ہیں کہ لاش ایسے شے کیسے بن سکتی ہے, اور اسپیشلی کیا نام ہے اس بندے کا جس کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, نام ذہن سے نکل گیا. اویس اقبال. ہاں اویس اقبال, کہ کیسے اللہ جو ہے تمہارا اللہ میٹا فزیکل سے فزیکل بناتا ہے. تو اس کا جواب, اب ایکسپلینیشن جو پہلے ٹاپک چل رہا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے, تو اس کا جواب جو ہے باب منصر آپ نے دیا ہوا ہے فارمز آف کریشن میں, جو امام کا فیمس ہماری حدیث ہے. تو یہاں پہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے وہ یقیناً نہیں ہوگی, تو ان کے ساتھ تھوڑا شیئر کر دیتے کہ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. اب یہ فار ایگزامپل ایک آیت میں نے ایز اے سیمپل سامنے لے آئی کہ ٹھیک ہے, اب اس کو کون سمجھائے گا؟ ہم کیا اس وقت کا انتظار کریں جس کا امام باب منصر نے کہا کہ وہ وقت آئے گا جب یہ عیاں ہوگا علم. تو اگر آپ کو شارٹ کٹ چاہیے, جلدی چاہیے اس کے جواب, تو آئمہ کے احادیث میں اس کا جواب موجود ہے. جی جواب یہ ہے, باب منصر آپ پڑھ لیں وہ حدیث. جی وہ آپ بیان کریں, اب کیونکہ ابھی میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے جو میں اچھا, آپ کو میری میرے طرف پاس. ذرا شور شرابہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں کیا دیکھیے کوئی بات نہیں ہے, خیر ہے, بچے ہیں, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ باب منصر, میں دکھا بھی دوں اسکرین پہ. لیٹ می سی, نظر آ رہا ہے کہ نہیں. اچھا, امام علیہ السلام نے فرمایا, ان سے کویسچن کیا گیا کہ عمران صابی نے کہا آقا مجھے
اس کی مخلوق کی حدود سے آگاہ کریں کہ ان کی کیفیت. اچھا یہ تو وہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ امام عمران صاحبی نے پوچھا کہ فارمز آف کریشن کیا، تو امام نے کہا کہ تو تم نے پوچھا تو پھر جان لو کہ اس مخلوق کی 6 اقسام ہیں. پہلی وہ جو کہ قابل لمس ہے، قابل وزن ہے، قابل رویت ہے. دوسری قسم وہ جس میں مذکورہ اوصاف نہیں، یعنی کہ جو میٹا فزیکل کی بات ہو رہی ہے. اب باقی جو اقسام ہے وہ بھی ہے. تو بیسیکلی ایک کنیکشن ہمیں جو پچھلی بات سے مل رہا ہے قرآن پاک کی آیت سے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لا سے کیا. تو کیسے کیا، اس کی ہلکی سی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو ہماری سائنس جو جتنی فارمز آف کریشن وہ بتاتی ہے نا، وہ بتاتی ہے لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ، میٹر. ٹھیک ہے. جبکہ امام نے جو فارمز بتائی ہوئی ہیں مخلوقات کریشن کی، وہ 6 ہیں. اور وہ پھر مطلب اس میں جو چھٹی قسم ہے وہ ابھی تک ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آتی، ہم ابھی تک اس کو لوکیٹ نہیں کر پاتے. اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں آ سکتی جب تک علم والے ساتھ نہ ہوں، بے جب تک شک. امام استاد ساتھ ہوں. تو پوائنٹ میں بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہی تھی. دیٹس اٹ. بہت اچھا آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہے تب بھی، یا کسی مذہب کو نہیں مانتا تب بھی، تو وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ کسی ہی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک سمجھانے والے کی ضرورت ہے. دنیا کے کسی مذہب کو بھی لے لیں، جب وہ بچہ جاتا ہے سکول میں جاتا ہے تو وہ اس ہی لیے جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس سے جا کے سیکھے جو جانتا ہے، اور کبھی بھی وہ انکار ایمان نہیں سے کرتا. کسی اور اسکول آف تھاٹ سے جا کے پوچھ لو نا، تو وہ کہتے ہیں ہم سوال نہیں کرتے، بس ہم مانتے ہیں، ہم جی سوچتے نہیں ہیں. تو جی یہ ان کے جواب ہوتے ہیں. پھر جو ہے ان کا پھر تمسخر کیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے. یہی مسائل ہے نا، کیونکہ ملحدین نے ایک بس اپنی وہ انا کی بنیاد پر نا، علم کی بنیاد پر نہیں، انا کی بنیاد پر. باب ایمان سر، علم اور انا دونوں ہیں، ایک فیکٹر نہیں ہے. کچھ لوگ واقعی میں انا کی اور تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ واقعی میں جاننا چاہتے ہیں. تو اگر ائمہ کے اوپر آپ کا نہیں ہوگا، ان کے علم کے اوپر آپ کا گراسپ، جو کہ نہیں ہے، میجورٹی کا نہیں ہے، جی آپ صرف اور صرف آئے شائن کرتے رہیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا سسٹر، جب آپ اس نے ایک چیز کو جانا ہوا ہے نا، جب اس کا دوسرا حصہ آپ بیان کرتی ہیں نا، یا کوئی بھائی دوسرا بھائی بیان کرتا ہے، تو جو سیکھنے والا ہے وہ اس کو بڑی غور سے اس پر نوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد غور و فکر کرتا ہے. تو اکثریت آپ کو ایسے ملیں گے جو پہلے ہی مائنڈ بنا کے آئے ہوتے ہیں. وہ آپ جو بھی اس کو دوسرا رخ دکھائیں گے نا، تیسرے کی تو بات ہی چھوڑ دینا، دوسرے رخ جو اس سے اتنا قیمتی بھی آپ بیان کر رہے ہوں گے، وہ بیچارہ اسی دماغ میں اپنی چیز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف سوچو، بیچارہ اس نے کرتا ہی نہیں، نہ کوشش کرتا ہے. جی سیدی، بیسیکلی اس نے وہ علم سیکھا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جی 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 لوگوں میں اپنے علم کو منوا سکے اور لوگوں کو لاجواب کر سکے. ایسا ہی ہاں ہے. جی بالکل. اس ہی بنیاد پر اس کا دوسرا راستہ بند ہو گیا ہے. اور وہ دوسری بات کتنی وزنی بھی اس کے سامنے آئے گی نا، وہ اس کی طرف نہ جائے گا، نہ غور و فکر کرے گا. تو اس نے راستہ بند کر دیا. اس کا لوگوں وہ سیکھے سکھائے اس دنیا میں نہیں آتے، ان کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے. چلو وہ اگر نبی رسول یا اماموں کو نہیں مانتا، کم از کم استاد کو تو مانتا ہے نا، دنیا کے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے. استاد کا وہ انکار نہیں کر سکتے. اب یہ بات سلسلہ لمبا ہوگا، چلتا جائے گا، تو اس استاد کو بھی تو کسی نے سکھایا ہوگا نا. وہ خود بہت جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے علم لے کے نہیں آیا، اس طرح اس نے بھی تو کسی سے سیکھا ہے. تو انتہا اس ہی حقیقی عالم تک جا کے پہنچے گی جو دنیا میں جاہل نہیں آیا، عالم بن کے آیا ہے. یہ ایک ایسا خدا نے سلسلہ بنایا ہوا ہے، اس کا انکار ہو سکتا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ انکار ہوگا تو میرا ہوگا.
خیر آپ لوگ بات کریں، میں سنتا ہوں. جی 2 سوال کریں، اب آپ کا سارا وقت ہے. اور خدا کے بندے، یہ پہلے ہی ہر چیز معین ہے. جب خدا کسی کو چنتا ہے کسی منصب کے لیے تو اس کو پہلے ہی بتا دیتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کو کیسے دشمن قتل کریں گے، زہر سے کریں گے یا تلوار سے کریں گے. امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کو سوئے ہوئے کو اٹھا دیا. بطخیں، امام کے گھر کی بطخوں کو علم ہو گیا تھا، شور ڈال دیا کہ نہ جاؤ. چھوڑ ڈال دیا. ہاں تو امام نے پہلا جملہ ابھی پیا بھی نہیں ہے زہر، اپنے ہاتھ میں وہ گلاس پکڑا ہے اور امام نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، کیا میں تمہارا اچھا شور نہیں، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں؟ تو یہ جملہ تم کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے یہ جملہ؟ سر یہ میری جان کے مالک امام رضا نے سر مامون کو نے کہا کہ پوچھا جی کہ کدھر جا رہے سب فرزند رسول، تو انہوں نے کہا کہ بالکل جہاں تم مجھے بھیجنا چاہ رہے تھے. بے شک. رجب بھائی تو اصل میں ابو یہی غصبہ تو بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بہت اچھا کویشچن ہے. جو لوگ ہوتے ہیں نا مطلب جو اس علم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے ادھر سے ہی سوال اٹھتے ہیں. اس کی اگزامپل آسان ترین میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ جب آپ روز رمضان میں خود کو بھوکا رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو بھوک لگے گی. آپ ایک سفر میں ایک پوائنٹ پہ آپ نے پہنچنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. کوئی باہر والے گورے دیکھتے تو کہتے پاگل ہے اتنی گرمی میں پانی نہیں پی رہے، ان کو نہیں سمجھ آئے گی. تو جس کے سفر ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے، اسی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. اس پر 2 سوال اٹھتے ہیں اکثر سسٹر، 2 سوال. پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ ناصبی اور مکسرین کی طرف سے یہ اٹھتا ہے کہ اگر امام کو علم تھا تو امام نے وہ پیا کیوں؟ یہ تو خودکشی ہے نعوذ باللہ، پتہ ہوتے ہوئے امام نے وہ کام کیا ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ اللہ نے ایک قاتل کو ایک مقتول کے ذریعے ظاہر کرنا ہے. اگر وہ امام قتل ہی نہ ہو تو کیا اس امام کا قاتل بے نقاب ہوگا؟ دوسرا، کبھی جب بھی نہیں. تو وہ اس امام نے اس ذریعے قاتل کو ظاہر کیا ہے اور اللہ نے اس امام کو آلریڈی اس چیز کے بارے میں علم ہے. اصول کافی بری ہوئی ہے ان حدیثوں کے ساتھ کہ امام کو اپنے قاتل اور قتل کے وقت اور دن کا ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اچھا، اس کے باوجود امام کا جو قتل ہو رہا ہے، یہاں پہلی بات واضح ہوگی کہ امام کا قتل ہونا دراصل یہ ہے کہ اس قاتل کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے. اگر امام قتل ہی نہ ہو تو قاتل بے نقاب ہوگا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بات کو لے لو، کیا جناب سیدہ کو معلوم نہیں تھا کہ جب میں حق مانگنے جاؤں گی تو مجھے یہ حق نہیں ملے گا؟ لیکن صرف کیا وجہ تھی؟ کیا نعوذ باللہ وہ صرف باغ فدق پر بیٹھی ہوئی تھی؟ صرف اور صرف ظالم کو بے نقاب کرنا تھا، عذر کو تمام کرنا تھا تاکہ حجت تمام ہو جائے. کوئی ان کے پاس باقی کوئی بہانہ، کوئی ایسی چیز نہ بچ جائے کہ جو خدا کی بارگاہ میں یہ پیش کر سکے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ امام معصوم جب کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے قانون بتایا تھا کہ حجت خدا کی شہادت، ان کا قتل جو ہے ان کی میراث ہے شہادت ان کی. تو اب ایک امام جو ہے جانتے ہوئے اپنے آپ کو قتل سے بچا لے تو کیا وہ اس شہادت جو ان کا ورثہ اس سے دور ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں بہت ضروری، ان کا علم ہونا. سوال جو ہے اس کو جب کرتے ہو تو اس کو سمجھو کہ یہ سوال فائدہ کتنا پہنچائے گا، نقصان کتنا پہنچائے گا.
مجھے پتہ ہے سر آپ کے پاس سوال ہوتے ہیں. سر جی اس کی بڑی بابے عجیب منصر عجیب یہ عجیب جان explanation ہے. دینا نا محبت میں کسی کے لیے جان دینا سب سے کم تر لیول ہے. 15 دن کی محبت میں یہاں پہ بچے جان دے دیتے ہیں. جی 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 جی. تو یہ اس پہ حیران کیوں ہوتے ہیں جب کوئی یہ کوئی اس طرح کی سر بات اس ہوتی ہے؟ کی سر جی اس کی بڑی عجیب عجیب سر جی اس میں لگتے ہیں سر جی. میں نے وعلیکم بادشاہ جی سے السلام. میں نے بادشاہ جی سے سر جی جو کچھ سنا اگر آپ اجازت دیں لیکن سر جی کتاب سے بسم نہیں اللہ وہ سب عرفان ہے اگر آپ اجازت دیں عرفان ہے بسم سر. اللہ بسم اللہ. وہ بڑی عجیب باتیں تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی اس لیے میرے ذہن میں رہی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہی جو کوشچن ابھی ابو غضبہ بھائی نے کی اسی کے اوپر انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یار تم یہ سوچو حالانکہ اب میری وہ سوچ چینج ہو گئی ہے کہ ایک ایسی ہستی جس کو پتا ہو کہ اس نے قتل ہونا اور اس کے روم میں بھی اس سے کوئی خوف یا حزن اس کے اندر نہ پیدا ہو وہ کیسی ذات ہو ایسا رزمبر رضائے ہو. دوسری بات انہوں نے کی کہ اگر انسانوں کو ہم سب کو یہ امامت آفر ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے تو ہم سب کچھ لے لیں گے یہ نہیں لیں گے کیونکہ امام 70 گنا زیادہ جب پیار کرتا ہے تو درد کو بھی 70 گنا زیادہ محسوس کر سکتا ہے. تو اگر میں ایک بیٹے کے قتل ہونے کے اوپر جو ہے ایک حیثیت سے ایک اکائی کی حیثیت سے غمگین ہوں گا تو امام 70 گنا زیادہ مجھ سے غمگین ہوں. تو اس کی ہر چیز ایسی ہے کہ اس کا ادراک ممکن نہیں. اور ایک کیسے ممکن ہے سر کہ ایک ہستی جا رہی ہو اور قاتل کو بھی جگا رہی ہے جی اور اس کے روم میں کہیں رتی برابر سر نہ حزن آئے پہلے تو اور نہ خوف آئے سر. یہ جی کتنی کاظم مشکل صاحب پہلے بات ہے. تو یہ ایک سوال ہے نیچے ایک بھائی نے کیا ہے ہم، ٹو دا پوائنٹ. میں نہیں ہم، جانتا یہ کون ہے. ہم، انہوں نے سوال میں لکھا کہ جانتا ہوں اگر یہ نہیں سر آپ جی. کی اچھا جانتے ہیں آپ کون ہیں. ہاں ہاں سر جی جیسے آپ بات کریں سر جی. تو یہ پہلا سوال جو انہوں نے لکھا کہ آپ کی اس لاجک کو کیا یہاں استعمال کریں گے کہ آپ کے شہید محتاج ہیں قاتل کے ہاتھ کا. نہیں ہرگز نہیں. بڑا آسان کوشچن ہے سر یہ تو. جی آپ جی جواب دیں سر جی. شہید محتاج قاتل کا محتاج نہیں ہے. شہید نے اس قاتل کو بے نقاب کرنا ہے. تو یہ اس لیے ورثہ بنی ہے کہ قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کا قتل ہونا ضروری ہے. وہ سر محتاج نہیں میں ہے ایک جملہ ایڈ کر دوں بلکہ اگر آپ دلیل اجازت یہ. دیں گے. جی جی صاحب ضرور وہ کریں ذرا گے. بتائیں نا کہ کہاں کہاں سے رک جائیں چھپ جاتے تھے. ایک جی منٹ ایک منٹ ابھی سب کلیئر ہو جائے گا. کیا اللہ آپ کا محتاج تھا بدی کو دکھانے کے لیے کہ شیطان بھی ہو؟ کیا وہ محتاج تھا یا نہیں؟ میرے خیال میں اللہ محتاج تھا شیطان کا کہ بدی ظاہر. جی ٹو دا پوائنٹ بھائی دلیل توڑیے میری. جی بات کریں آگے. اعظمی صاحب اس کے علاوہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی جو بات کریں نا تو اتنی جو جگہ کبھی ادھر چھپ جاتے تھے یہ لوگ, کبھی اس درخت کے پیچھے چھپ جاتے تھے, کبھی اس پولیٹیکل بات کے پیچھے چھپ جاتے. امام حسین نے ان سب واہ کو واہ باہر واہ واہ نکالا ہے. واہ بالکل. اب چھپو. سارے سیدوں کے قتل ہوئے, رسول جی کو قتل کیا, کائنات کے سب سے بڑے مالکن کو قتل کیا. میری جان کے مالک علی علیہ السلام امام حسن صاحب, میری جان کے سب سے بڑے مالک امام حسین علیہ السلام نے